اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ تو کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علی ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ خدا کی رحمت ہو، وہ اول من جمع کتاب اللہ، وہ پہلا شخص ہے جس نے خدا کی کتاب کو جمع کیا۔ تو صحیح بخاری کی اس روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ایسا کام کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو اب قال عمر ھذا واللہ خیر، عمر رضی اللہ عنہ بولے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس میں خیر ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی فرما رہے ہیں کہ عمر نے مجھ سے کہا ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم اس میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ تھا اجتہاد کہ حالات کے پیش نظر اب ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے، اور یہ تھے اجتہاد کے اہل۔ اس لیے ہر دور میں اجتہاد ہوتا ہے، اور اجتہاد کے اہل جب اجتہاد کرتے ہیں تو امت کے لیے ہمیشہ خیر کا ہی سبب بنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ دیکھو قرآن کے علاوہ کوئی چیز فی الحال نہ لکھنا۔ فی الحال کا مطلب اس لیے یہ الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ باقی احادیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ بعد میں اجازت دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے بھی لکھنے کی اجازت دی، مگر چونکہ اس حیثیت میں پہلے نہیں تھا قرآن کتابی صورت میں، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرائے، ورنہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو اجتہاد کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے اصرار فرمایا، وہ کام کیا ہے جس پہ صحیح معنی میں یہ حدیث صادق آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سنت سنتن حسنتن، اور جو شخص اسلام میں نئے طریقے کو رائج کرے گا فلہ اجرہا، اسے اس اچھے کام کا اجر ملے گا، واجر من عمل بہا، اور جتنے بعد میں لوگ اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر بھی اس پہلے شخص کے حصے میں جائے گا۔ بدعات الگ چیز ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، اور ایسی چیز اجتہاد کے ذریعے جو نئی چیز سامنے آتی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا حضرت یہ کر گزرے واللہ فی خیر، اللہ کی قسم اس میں خیر ہے، واللہ خیر، خدا کی قسم یہ خیر ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حکمت کو سمجھیں، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا شخص ہے اور سب سے زیادہ اس اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک اب جتنے قرآن چھپتے ہیں، لوگ چھپواتے ہیں، پڑھتے ہیں، تفسیریں ہوتی ہیں، سب سے پہلے اس ہستی نے جمع کیا تھا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اعظم الناس فی المصاحف اجرن ابو بکر، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر دے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اس طرح سے جمع فرمایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فلم یزل عمر یراجعنی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بار بار مجھ سے کہتے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کئی مجلسیں ہوئی ہوں گی، یا ایک ہی مجلس میں متعدد مرتبہ انہوں نے عرض کیا ہوگا، حتی شرح اللہ صدری لذالک، یہاں تک کہ میرا سینہ اس کام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے، اب مجھے شرح صدر ہو گیا ہے۔ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَ عمر، اور جو عمر کہتا ہے میری رائے بھی وہی ہے۔ اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہ اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ، تم ایسے لڑکے ہو جو کہ جوان ہو۔ 4 صفات ذکر کی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے۔ یہ لوگ بڑے احتیاط سے بولنے والے تھے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والے، فضول باتیں نہیں ادھر ادھر کی۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم جوان ہو، پہلی بات یہ کی، اس لیے کہ جوانی میں انسان قوت طاقت ہوتی ہے، پہاڑ سے ٹکرانے کو جی چاہتا ہے، ایسی طاقت ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو تو اس کام کو ہمت کر کے کرو گے۔ اور دوسری بات ارشاد فرما دی کہ عاقل، تم عقل والے ہو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف جوانی کافی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ عقل بھی ہونی چاہیے۔
جوانی میں جو دیوانگی ہوتی ہے اس کو رسی ڈالنے والی چیز عقل ہوتی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تم عقل مند ہو. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ لا نتہمو کا، اور ہم تمہیں کسی معاملے میں بھی تہمت نہیں دیتے، یعنی تم بالکل کردار کے صاف آدمی ہو. یہ وہ بات تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں فرماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جوانی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہاری شخصیت داغدار ہو جائے. ممکن ہے اللہ تم سے کبھی دین کا کام لے اور پھر لوگ تمہاری طرف انگلیاں اٹھائیں اور کہیں کہ یہ شخص تو ایسا تھا. یہ ہے اصل چیز. ہاں بس ایک چیز اس میں آڑے آتی ہے اور وہ اللہ کی تقدیر ہے. اللہ نے کسی انسان کا کوئی امتحان لکھ دیا ہو تو اس امتحان سے تو اسے گزرنا ہی ہے، وگرنہ اپنی بساط کی حد تک اپنے کردار کو بے داغ رکھنا ہی چاہیے. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ہم تمہیں کسی معاملے میں تہمت نہیں لگا رہے، یعنی تم پر کوئی تہمت ہے ہی نہیں. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ قد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھا کرتے تھے. زید وہی لکھنے کا تمہیں تجربہ، شخصیت تمہاری بے داغ، عقل مند تم اور جوانی تمہاری، یہ کام کرو. اس لیے کسی آدمی کو اللہ نے اسباب، وسائل اور ذرائع دیے ہوں تو زندگی کے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ بلند نظر رکھے. ہمیشہ شہباز کی طرح بلند سوچ ہونی چاہیے. اور اس امت میں اب اکثریت لوگوں کی ایسے ہی ہو گئی ہے کہ پڑھو اور وہ سبجیکٹس پڑھو جن کے ذریعے تم کل کو پیسہ کما سکتے ہو. تعلیم برائے معاش، پیسہ کماؤ. اور پہلے یہ آفت نہیں تھی، اب پچھلے 5-7 سال سے یہ آفت بھی آ گئی ہے کہ پیسہ کمانے کے بعد جس دن بینک سٹیٹمنٹ ایسی ہو جائے کہ گاڑی اور بینک سے سود لیا جا سکتا ہے، قرضہ لیا جا سکتا ہے، کسی طرح سے قرضہ لو، مکان بناؤ اور عمدہ سے عمدہ گاڑی اس قرضے پہ نکلوا لو بغیر ضرورت کے بھی، اور اس کے بعد رشتہ، شادی، اور پھر اس کے بعد بچے، اور بچوں کے بعد مر جاؤ. اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ بھئی زندگی میں کیا کام کیا، تو پھر سامنے فہرست رکھ دو کہ یہ تھوڑے کام تھے. ساری زندگی بینک کے قرضے ہی اتارتے رہے. 30 سال کے لیے مکان کے لیے قرضہ لے لیا تھا اور 25 سال میں مر گئے، اور 5 سال کا قرضہ جو تھا وہ باقی بچوں نے اتارا. یہ نظام جو آ رہے ہیں یہ 50 سال بعد اپنے ساتھ کیا آفتیں لائیں گے. اب یہ دانشور جو ہیں اس کو کیوں نہیں سوچتے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو کرو. اور دوسری روایت میں آتا ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر جب تم نے اس بات کے کرنے پہ کمر باندھ ہی لی ہے اور تم اصرار کر رہے ہو تو زید بن ثابت کو بلاؤ. فَإِنَّهُ كَانَ شَابًا حَدَثًا، یہ ابھی چڑھتی جوانی ہے اس کی، اور نقیًا، بڑا پاک لڑکا ہے یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، وہی کو لکھتا تھا. تو انہوں نے پھر مجھے بلایا یہاں تک کہ ہم سب مل بیٹھے تینوں. تو ان دونوں حضرات نے مجھے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کریں، تو دیکھو ہماری مدد کرو. اور عمارہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان ھذا دعانی الی امر، یہ ایک اہم کام ہے جس کے لیے زحمت دی ہے. وانت کاتب الوحی، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، وحی کی کتابت کرتے تھے، اور یہ اہم کام ہے. تو عمر تم اور زید تم، اگر تم دونوں اس بات پر اتفاق کر لو کہ قرآن کو کتابی صورت میں لکھنا ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. اور زید اگر تم اس بات کو نہ مانو، عمر تم کہتے ہیں، اور تم بھی اگر کہو کہ نہیں کرنا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. اتنا گھبراتے تھے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ابو بکر کیسے کرے. صحیح معنی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محبت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے،
وہ واقعات کا کیا ذکر کریں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی اعتبار سے لغزش ہوئی، اس اجتہادی لغزش میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زید اگر تم کہتے ہو یہ کام نہ کریں تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ عمر مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زید بات کرو، اور میں آپ دونوں سے کہتا ہوں لو فعلتم، اگر آپ دونوں یہ کام کریں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اور عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا لا شیء باللہ، اللہ کی قسم کوئی حرج نہیں ہے اس کام میں۔ یہ تو صحیح رائے تھی جو زید رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ دینی چاہیے، انہوں نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی کہا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کمی بیشی ہو گئی، اس آیت کا کیا کریں گے؟ اور اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو جمع کروائیں گے، پھر اسے پڑھوائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کروائیں گے۔ خدا اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، ہر صدی میں کوئی نہ کوئی قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے۔ ہر 25-30 سال کے بعد ایک تفسیر مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ نے کس طرح اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، اور اللہ کیسے ان مفسرین کو اپنے اس وعدے کی تکمیل کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے مقاصد کی تعمیل کے لیے چن لے اور انتخاب فرما دے۔ اور سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر کس نے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مختلف آیات کی تفسیر ملتی ہے، کم یا زیادہ، اس سے بحث نہیں، مگر ملتی تو ہے نا۔ اور وہی چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں حدیث۔ تو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اللہ کا یہ وعدہ کہاں پھر پورا ہوا؟ اللہ نے تو فرمایا تھا ہم اس قرآن کو پڑھائیں گے بھی، ثم ان علینا بیانا، پھر ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کی تفسیر بھی کرائیں گے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں ہوئی تو پھر تو کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ اور قرآن کریم کو لکھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول من اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے رسول ہیں۔ یتلو صحفا مطہرہ، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ جماعت ساری پاک لکھے ہوئے قرآن کی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں لکھوایا تو منع بھی تو نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کو کون پہنچ سکتا تھا؟ دانشور آدمی، اس کی کیا تعریف ہے؟ دانشور آدمی مستقبل کے خطرات اور مستقبل کے فیصلے اور اچھائیاں آج حال میں دیکھنے کی نظر رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں دانشور۔ وہ جانتا ہے کہ 20 سال بعد یہ جو لڑکا ہے نا، اس کے رنگ اور طور طریقے کیا ہوں گے، اس بیٹی کے طور طریقے کیا ہوں گے، آج ہی سے وہ 20 سال بعد جو مستقبل میں ہے آج ہی سے اس کے لیے وہ ذہنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ تو جو مستقبل کو حال کے آئینے میں دیکھے، یہ ہے دانشور۔ بس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا دانشور کون ہو سکتا تھا؟ دانشور کا لفظ ہی ان کے لیے کم درجے کا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ جو آئندہ آنے والا ہے دور وہ کیا ہوگا۔ یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے رائے تو دے دی کہ جمع کریں، لیکن آگے فواللہ لو کلفونی، اور زید رضی اللہ عنہ بولے، اور راوی کہتا ہے مجھ سے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ مجھے کہتے کہ جبل من الجبالی، پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ ایک جگہ سے کاٹ کر دوسری جگہ پہاڑ کو پہنچا دو، ایک پہاڑ کو توڑو، اس کے پتھر یہاں سے وہاں پہنچا دو، ما کان اسکل علیہ، یہ میرے لیے اتنا دشوار گزار، اتنا بوجھ کا باعث نہ ہوتا جتنا امرنی بہ، جتنا انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ قرآن کریم کو جمع کرو۔ میں نے کہا کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ دونوں کو کیا کرنے لگے ہیں؟ اس کام کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے روایت آگے پیچھے ہو گئی نا. یعنی یہ بحث کے دوران حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہوگا, آخر پہ وہی بات ہوئی جو انہوں نے اپنی رائے دی کہ کوئی حرج نہیں ہے. کالا ہوا واللہ خیر, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کی قسم اس میں خیر ہی ہے. یہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے, اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی الفاظ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں. فلم یزل ابو بکر یراجعنی, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ شرح اللہ صدری, اللہ نے میرا سینہ کھول دیا, للذی شرح له صدر ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما, اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا سینہ کھول دیا تھا. تو میں نے قرآن کریم ڈھونڈنا شروع کیا, اجمعہ, اسے میں نے جمع کیا قرآن کو. کہاں سے جمع کیا؟ اسد یعنی کھجور کے درخت کی جو لکڑی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا, تختیاں ایسی. اور پھر میں نے اسے ڈھونڈا کہاں پر؟ اشاتنا واللخاف, اور لخاف یعنی صاف پتھروں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھے گئے تھے. اور تیسری ایک اور روایت میں آتا ہے اکتاف, کتف کی جمع ہے. کتف اونٹ یا بکری کی ہڈی جو ہوتی ہے نا, یہ شانے کی, اس شانے کی ہڈی کو اسکیپولا کہتے ہیں, اس پہ لکھتے تھے. عربوں کے یہاں جو کتابت کی چیزیں تھیں ان میں سے ایک ہڈی بھی تھی کہ اونٹ کی, بکری کی جو ہڈی ہوتی ہے چوڑی شانے کی, اس کو وہ خشک کر کے دھو کے صاف کر کے اور اس پر وہ لکھا کرتے تھے. تو یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کیا کیا, ان ساری تحریرات کو جمع کیا. اور ہوا اصل میں قصہ یہ کہ جو دوسری جگہ آتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد قام عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسجد میں اعلان کیا, انہوں نے کہا من کان تلقی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من القرآن فلیأتی بہ, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کا کوئی حصہ لکھا ہے وہ ہمارے پاس لے آئے. اور صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن کو لکھا کرتے تھے صفحات پر, تختیوں پر اور درختوں کی چھال پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کسی شخص کی تحریر نہیں مانیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے جب تک کہ دو گواہیاں نہ ہوں. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معیار ہے. اور ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عمر اور زید تم دونوں جاؤ اور مسجد نبوی کے باب میں دروازے میں بیٹھ جاؤ. فمن جاءکما بشاہدین علی شیء من کتاب اللہ, اور جب کوئی شخص آئے ایسا جو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز لکھی گئی ہے, تو جب تک دو گواہیاں نہ ہوں کہ واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی تو اس وقت تک نہ لکھنا, اور جب دو گواہیاں مل جائیں تو لکھ لینا. کون مراد ہے ان دو گواہیوں سے؟ ان دو گواہیوں سے مراد دونوں آراء ہیں, اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہا کہ اس سے مراد یہ تھا کہ حفظ اور کتابت دونوں. ایک تو تم دونوں خود قرآن کے حافظ ہو, تو کوئی شخص آ کر ایک آیت پڑھتا ہے اور کہتا ہے یہ قرآن ہے, تو ان دونوں کو حافظوں کو پتا چل جائے گا نا یہ قرآن ہے یا نہیں ہے. ایک شہادت, اور دوسرے پھر اس کے ساتھ ساتھ تحریر بھی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز لکھی گئی تھی. یہ ہے قرآن کریم. اتنا عظیم کام تھا کہ پوری ہسٹری میں یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں, ہم چیلنج کرتے ہیں کہ پوری ہسٹری میں پہلی مرتبہ کسی کتاب کے لیے ڈبل چیکنگ کا یہ نظام ہوا ہے. اس کے علاوہ کسی کتاب کو ڈبل چیک نہیں کیا گیا.